کیا یہ مسائل صرف یہاں پر ہیں؟ آپ کا سفر بھی رہتا ہے، ظاہر ہے آپ کا مطالعہ بھی ہے، اسٹڈی بھی ہے اس حوالے سے، تو دیگر ممالک میں بالکل کوئی مسائل نہیں ہوتے، سب کچھ یہی ہے؟ مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جس طرح کے گمبھیر مسائل ہیں یہ دنیا کے ممالک میں سے کتنے ممالک میں ہیں، تو شاید ہمیں ڈھونڈنے سے کوئی اس طرح کے انتشار، خلفشار، افراتفری، بحرانوں کا حامل ملک نہ ملے۔ لیکن کچھ بھی ہو، ہمارے نوجوانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، چونکہ مایوسی اچھی بات نہیں ہے اور مایوسی سے منع کیا گیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، چاہے وہ آپ کے دنیاوی معاملات ہوں، آپ کا کاروبار ہو، آپ کی ملازمت ہو، آپ کے دوسرے مسائل ہوں، یا دین کے اعتبار سے جو ہمیں بعض اوقات مایوسی ہو جاتی ہے کہ یہاں اسلام نافذ نہیں ہو سکتا، تو ہمارے معاشرے میں جہاں منفی چیزیں بہت ہیں اور جہاں بحران ہے، بہت سارے خلفشار ہیں، انتشار ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں مثبت چیزیں بھی کم نہیں ہیں۔ اول تو یہ ایک ملک ہمارا بنا ہے ایسے مبارک وقت میں، 27ویں شب کو، لیلۃ القدر کو، رمضان کے مہینے میں، نزول قرآن کی رات میں، اور جن حالات میں بنا ہے بظاہر اسباب بننے کے کوئی امکانات نہیں تھے۔ انگریز نہیں چاہتا تھا، ہندو نہیں چاہتا تھا، مسلمان آپس میں متفق نہیں تھے، بڑی اکثریت زعماء کی بلکہ علماء کی وہ پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان مشکل حالات میں اس کو بنوا دیا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا کرم ہوا۔ اور جب اس طرح کے مشکل حالات میں اللہ نے اس کو بنایا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ قائم و دائم رہے گا اور یہ بہت آگے بڑھے گا۔ اس طرح کے قوموں میں حالات وقفے آتے ہیں جس میں بہت مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، بالکل انتشار خلفشار کی صورتحال ہوتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں جتنا ٹیلنٹ ہے، جتنی دین کی جڑیں یہاں مضبوط ہیں، جتنے دینی تعلیمی اداروں کا ایک بڑا وسیع اور بڑا مضبوط نیٹ ورک ہے کہ دنیاوی تعلیم کے لیے یہاں سے لوگ یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں جاتے ہیں کہ ہمارے بچے، اور دینی تعلیم کے لیے، معیاری تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ پاکستان کا رخ کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ دارالعلوم کراچی کا فاضل ہے، ہمارا بچہ جامعۃ العلوم اسلامیہ بن نور ٹاؤن کا فاضل ہے، ہمارا بچہ جامعۃ الرشید کا فاضل ہے۔ تو یہاں کے تعلیمی ادارے اتنے مضبوط اور اتنے معیاری تعلیم دے رہے ہیں، تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہماری قوم میں اچھے افراد کی کمی نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس کے ان اختلافات کو ہوا دینے کی بجائے اور نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی بجائے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں۔ ایک فریق 8 فروری کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا فریق 9 مئی کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور بس اسی کے گرد پوری قوم اس وقت ایک اذیت میں اور ایک خلفشار میں مبتلا ہے۔ تو اپنی انا کو پیچھے رکھیں اور ملک کے مفاد کو سوچیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو نیچے لائیں، تھوڑی سی عفو درگزر کا ماحول پیدا کریں اور ایک دوسرے کو قریب کرنے کی کوشش کریں۔ ہم سب مل کر اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ اگر یہی ماحول رہا تو پھر کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے، ہم خود ہی کافی ہیں۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ محبت کے پیغام کو عام کیا جائے، نفرتوں کو ختم کیا جائے، اور میری تمام مؤثر طبقات سے یہ درخواست ہے کہ اللہ کے لیے ملک بہت مشکل حالات میں ہے۔ آپ حضرات ہم سے زیادہ جانتے ہیں، جتنی معلومات ملک کی معاشی صورتحال کے بارے میں یا دیگر جو خطرات ہیں بیرونی طاقتوں کی وجہ سے، تو ان سے جتنے آپ واقف ہیں ہم واقف نہیں ہیں۔ ہم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ اس طرح کے حالات میں ہم اپنی چیزوں کو پھر نمٹ لیں گے، لیکن اس وقت ضرورت ہے کہ اتفاق، اتحاد کا مظاہرہ کیا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ پوری قوم متفق ہے اور ہم ایک دوسرے کے قصور معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم ملک کی مفاد میں ایک دوسرے سے مشاورت کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ماحول پیدا کرنا چاہیے جو ہمارے معاصر طبقات ہیں ان کو بھی، اور عوام میں جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے الحمدللہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو دینی رجحان رکھتی ہے اور ان کا جذبہ ہے ملک کے لیے، قوم کے لیے کچھ کرنے کا، تو ایسے لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ تسلسل کے ساتھ اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے اور مثبت سوچ کو فروغ دینا چاہیے۔ منفی باتوں کو، جہاں اگر منفی چیزیں تو وہ مثبت چیزیں بھی بہت ہیں۔ اسی ملک میں جہاں لوگ چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، وہاں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دوسروں کے لیے بہت بڑی بڑی قربانی دے رہے ہیں اور وہ اپنے لاکھوں کروڑوں عوام کے لیے، غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اور ایک یعنی ایسی مثالیں ہیں کہ آدمی کو رشک آتا ہے۔ تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی خاندانی گھریلو زندگی میں اسلام کے احکام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اخلاق نبوی کو ہم اپنائیں اور ان کو فروغ دینے کے لیے جتنی صلاحیت ہمارے پاس ہے دوسروں کو
اس پر لانے کے لیے کوشش کریں اور حکام کے لیے دعا بھی کریں، اور بجائے اس کے کہ ہم دن رات حکام کو گالیاں دیتے رہیں، ان کو بھی قریب کرنے کی کوشش کریں اور ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں وہ غیر مسلم نہیں ہیں، وہ دین کے دشمن نہیں ہیں، بس ایک غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے یا کچھ مفادات کی وجہ سے وہ کسی چیز کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، تو ان کو قائل کرنا۔ اگر امریکہ ہزاروں میل دور سے آ کر ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کو اپنے مفاد کے لیے اور دین کے مفاد کے لیے، قومی اور ملکی مفاد کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہم نے کیا لایا عمل تیار کیا؟ تو نوجوانوں کو اور علماء کو خاص طور سے اس پر توجہ دینی چاہیے کہ جہاں حکمرانوں کی غلط چیزوں پر صحیح بات کہنا اور حق بات کہنا، کلمہ حق بلند کرنا اور ان کی اصلاح کوشش کرنا یہ ضروری ہے، وہاں ان کے اچھے کاموں کی تعریف کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کو حوصلہ دینا کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ حکمران طبقہ ہو یا دوسرے معاصر طبقات ہو، سارے انتہائی مایوس اور انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں۔ تو ایسے موقع پر علماء کو آگے آنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس دور میں جب کہ دین اکبری ایجاد ہو گیا تھا اور جب اس کے بعد پھر آگے چل کر جب انگریزوں کے قبضے کے خطرات پیدا ہو گئے اور مغل بادشاہ وہ کمزور ہو گئے اور وہ دین سے کسی حد تک دور چلے گئے، تو انہوں نے پھر کوشش کی اور لوگوں کو حوصلہ دیا کہ آپ کے پاس بہت بڑی قوت ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ ہمت کریں، آپ مقابلہ کریں۔ تو علماء کا کام ہے کہ وہ لوگوں میں ہمت پیدا کریں، لوگوں کو مایوس نہ ہونے دیں، ان کو حوصلہ بڑھائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری قوم میں بہت بڑی صلاحیتیں موجود ہیں اور وسائل کے اعتبار سے بھی یہ ملک مالا مال ہے۔ یہ ایسا خطہ ہے کہ شاید پوری دنیا میں اتنی جامعیت کے ساتھ وسائل دنیا کے موجود نہ ہوں۔ معدنیات کو دیکھیں آپ، فصلوں کو دیکھیں، کسی میں تیسرے چوتھے نمبر پر ہے، کسی میں پانچویں چھٹے نمبر پر ہے، سونے کے ذخائر ہیں اور کوئلہ بہت بڑی مقدار میں موجود ہے، نہری نظام دنیا کا ایک بہترین نظام ہے۔ کون سی سمندر ہے، آپ کے پاس دریا ہیں، آپ کے پاس پہاڑ ہیں، آپ کے پاس لہلاتے باغ ہیں، آپ کے پاس بہترین زرخیز زمین ہے، آپ کے پاس صحرا ہیں، کون سی نعمت ہے جو آپ کو اللہ نے نہیں دی؟ تو ایسے وقت میں جو بد انتظامی کی وجہ سے اور کرپشن کی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بہت آگے بھی جائے گا۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ www.darsequran.com